السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ہے روزن رمضان، اور روزن رمضان کے پروگرام میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان اور خیر خواہی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد امانت رسول، دینی اسکالر ہیں، ادارہ فکر جدید کے سربراہ بھی ہیں، اور جو ماہنامہ ہے اس ماہنامہ روح بلند اس کے بھی مدیر اعلیٰ ہیں۔ میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں تعارف کرواتے ہوئے کہ اتنی بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے شکر گزار ہیں کہ سر آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا، رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے اسلام میں خیر خواہی کا حقیقی تصور کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نصیحت فرمایا، یعنی خیر خواہی فرمایا۔ یعنی یہ اسلام کا اور دین کا ایک انٹروڈکشن ہے۔ بالکل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ یہ سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی دین میں بنیادی تصور یہی ہے کہ مخلوق کی خیر خواہی آپ چاہتے ہیں۔ مخلوق میں مختلف لوگ ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، متوسط ہیں، ہر طرح کا طبقہ موجود ہے، اور مختلف شعبوں سے اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کا دل لوگوں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن وہی ہے جس میں خیر خواہی ہوتی ہے، اور وہ دل جون سا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے جس دل میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے ساتھ دوسرا کیا سلوک کر رہا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی نا کہ جسے ہم رد عمل کہتے ہیں، ری ایکشن، کہ میرے ساتھ وہ ایسا کرے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا۔ تو اس سے منع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم اپنی طرف سے خیر خواہ بنو۔ جو شخص تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ اپنی اوقات دکھاتا ہے نا۔ بدگمانی سے ڈرو، کیونکہ یہ جو ہے بہت بری بات ہے۔ اور یہ کیا جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم رد عمل پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو میں اس کے جواب میں یہ کروں گا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، وہ تو بدگمانی تو اس حوالے سے ہے نا کہ جیسے ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں، مستقبل کی۔ ایک بات یہ کہ اگلا مجھ سے برا کر چکا ہے، صحیح، برا سلوک کر چکا ہے، اب اس کے مقابلے میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ کو سراپا خیر خواہ ہونا ہے اس کے لیے بھی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، جو آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے یا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ سلوک روا کیے ہوئے ہے، وہ حقیقت میں اپنی اوقات، اپنی تربیت دکھاتا ہے کہ اس کی تربیت کہاں ہوئی اور اس کی اوقات اور اس کا لیول کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ اب آپ نے اپنا درجہ اس کو دکھانا ہے کہ آپ کا لیول اور آپ کی سطح، آپ کی اخلاقیات، آپ کی تربیت اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ خود کو دیندار کہتے ہیں، جب آپ خود کو ایماندار کہتے ہیں، جب آپ خود کو مومن کہتے ہیں، تو پھر آپ کا کردار سراپا خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کو نقصان بھی پہنچائے تو آپ دھوکے سے اور فریب سے اور کسی اور طریقے سے اس کو دھوکہ نہ دیں۔ تو کیا یہ مشکل نہیں ہو جاتا کہ ایک شخص آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے اور پھر آپ کو خیر خواہی کی طرف جانا ہے، آپ کو سراپا جو ہے انکسار بننا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، تو کیا یہ مشکل نہیں ہو جاتا تھوڑا سا؟ دیکھیے، ایک ہوتے ہیں مفاد عاجلہ اور ایک ہے مقاصد جلیلہ۔ چھوٹے کاموں میں انسان جو سا ہے وہ چھوٹا بن جاتا ہے، اور بڑے کاموں میں انسان بڑا ہوتا ہے، اور بڑے کاموں کے لیے پھر حوصلہ بھی انسان کو چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو۔ وہ اعلیٰ مقام یہی ہے کہ جیسے خدا بڑا ہے، عظیم ہے، اکبر ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، وہ خیر خواہی چاہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ان صفات کی جھلک جو سی وہ انسان کی مخلوق میں بھی نظر آئے۔ اور اللہ سبحانہ فقط یہ تقاضا نہیں کرتا بلکہ انسان کے لیے وہ ماحول بھی بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کو خیر خواہی کا مہینہ قرار دیتا ہے، شہر المواسات اگر اس کو فرماتا ہے، تو وہ اسی لیے ہے نا کہ ہمیں ایک پورا ماحول دے دیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہماری سفلی اور جسے شیطانی قوتیں کہتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، وہ کمزور ہوتی ہیں، اور جو ہماری رحمانی اور روحانی جو قوتیں ہیں وہ ہماری پروان چڑھتی ہیں، ترقی پاتی ہیں۔ تو جب ہماری روحانی
اور رحمانی جو صفات ہیں اور جو قوتیں ہیں جب وہ پروان چڑھیں گی، وہ ترقی کریں گی، تو واضح بات ہے کہ ہم میں صفات بھی تو اسی سطح کی پیدا ہوگی، عز و انکساری بھی آئے گی، حلم بھی آئے گا، بردباری بھی ہم میں پیدا ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا تعلق خاص طور پر خیر خواہی سے جڑا گیا ہے، اس حوالے سے روزہ ہماری ذات میں خیر خواہی کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ روزہ ہمارے اندر خیر خواہی اس طرح پیدا کرتا ہے، دیکھیے کہ جب آپ کسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو آپ کو اس مشکل وقت میں گزرنے والے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت آسان سی بات ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہے، ہڈ بیتی یا جگ بیتی والا معاملہ ہے، انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ روزہ رکھا، جیسے اب دیکھیے کہ جون کا مہینہ ہے کہ لوگ مزدوری بھی کر رہے ہیں، لوگ دفاتر میں جا بھی رہے ہیں، لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، بے شک گاڑی میں اے سی ہے یا دفتر میں اے سی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ ٹائم دیکھیں روزے کا کہ جو 3:30 بجے سے اگر شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیے 7:15 تک اگر روزہ آتا ہے تو کتنے گھنٹے یہ بن جاتے ہیں۔ بے شک کوئی اے سی میں سویا بھی رہے، لیکن جو یہ اوقات ہے جو اس کو برداشت کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اٹھ کر کچھ سودا صرف لانا ہے، کوئی کام کرنے ہیں گھر کے، جس طرح سے ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اس کا استقبال کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ جتنا بھی محدود کر لے، لیکن اس کے باوجود آپ ٹائمنگز دیکھیے، جو یہ وقت گزار جاتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ روزے کو برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو۔ تو یہ جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، یہ در حقیقت غمخواری اور احساس ہمدردی اور ہمارے اندر خیر خواہی کو تو پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے ہم دوسرے کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے دوسرے کو دکھ کو سمجھنا اور پھر اس کی غم میں مبتلا ہونا، اور غم میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو حل کرنا، کوشش کرنا کہ اس کو کم کیا جا سکے، اسے خیر خواہی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے نا، جب اپنے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ درد اور تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے نفسیاتی کہ جس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اپنی آرام کو، اپنی راحت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے، تو ہمیں احساس ضرور ہوتا ہے کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ جو مفلوق الحال ہے، جو مفلس ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، جس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، جو ایک وقت کی روٹی کماتا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کے پاس پینے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے، ان کے گھر چھوٹے ہیں یا ان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو وہ کس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک لحاظ سے محسوس کرواتا ہے۔ تو اس لیے اس کو خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ کہا گیا، اس لیے کہ انسان کی جو پوری توجہ ہوتی ہے اس ماہ میں، پوری توجہ ایک مسلمان کی وہ اسی پر ہوتی ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جس حد تک بھی کچھ کر سکتا ہوں انسانوں کے لیے مجھے کرنا چاہیے، جس حد تک بھی میں کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا کیا لیول ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہماری سطح، ہماری حدود اور ہماری کیپیسٹی کیا ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں۔ میں اسی سوال کی جانب آ رہا تھا، اس کا آپ نے ہلکا سا جواب پہلے دے دیا کہ جس طرح پہلے میں نے سوال کیا کہ روزہ ہماری ذات میں خیر خواہی کیسے پیدا کرتا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ ہم اپنی ذات میں بحثیت خود کس طرح سے کوشش کریں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم خیر خواہی پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بن رہے ہیں، یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی بنیادی کوششیں ہیں، بنیادی خیال ہے جس کا ہم نے جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امکان بھی ہو نا، امکان کسی انسان کی تکلیف کا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سوچ کر گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں کہ بس میں ایسے گیا اور ایسے آیا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری گاڑی کے آگے کس غریب کی گاڑی لگی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اس نے ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچنا ہو، ممکن ہے کہ ہسپتال میں اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کا بچہ کسی حالت میں ہو کہ جہاں اس کو پہنچنا بہت ضروری ہو۔ بالکل۔ تو میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ رمضان میں جو خیر خواہی ہے، غمخواری ہے، ہم یہ بات فقط اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں پر کسی انسان کی تکلیف کا امکان بھی ہونا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ تقاضے نہیں کرتا کہ اگر آپ کی جیب میں 1000 روپے اور اللہ کہے کہ نہیں جی آپ 1 لاکھ خرچ کریں، تو اللہ آپ سے یہ نہیں کہتا۔ اللہ آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ جو 1000 آپ کی جیب میں، آپ 1000 کا 1000 خرچ کر دیں، یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کس سطح پہ اور کس لیول پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں عزت و اکرام سے اور اس کا خیال کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔
یعنی اسلام میں جو نیکی کمانے کا تصور ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ فقط امیر کبیر تو نیکی کما سکتا ہے، غریب کچھ نہیں کما سکتا۔ یہاں پر یہ معاملہ ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے کہ آپ کا دل جون سا ہے وہ انسانیت سے محبت اور انسانیت کی ہمدردی کے جذبے سے بھرا ہونا چاہیے۔ آپ ایک سڑک بھی کراس کروا سکتے ہیں کسی غریب کو، کسی بوڑھے کو۔ میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی عمر کے، ماشاءاللہ وہ سڑکیں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے اخلاقی اقدار سے، اپنی روایات سے۔ تو رمضان المبارک تو ویسے بھی خیر خواہی کا مہینہ ہے، ویسے بھی محبت کا مہینہ ہے، اور آپ نے جو ہے بتایا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ نوجوان نسل جو ہے اس جانب گامزن ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا جو معاشرہ ہے، یا اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے، اوورآل دیکھا جائے، تو پھر بھی عالم اسلام جو ہے مفلسی کا شکار نظر آتا ہے، اخلاقی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، اور باقی اپنے معاشی طور پر بھی۔ یہ سارے معاملات میں پھر بھی مفلسی کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور رمضان المبارک اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اقوام پہ یہ وقت گزرتا ہے اور آتا ہے، کئی سو سالوں کے بعد کہہ لیجئے، اور یعنی جیسے جیسے وقت دور ہوتا چلا جاتا ہے اپنے زمانے سے اور اپنے دین سے، تو قوموں میں، امتوں میں یہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ برائی کیا ہوتی ہے، یا بنیادی خامی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو فقط اور فقط چند عبادات، چند رواجات تک اور چند روایات تک خاص کر لیتے ہیں، محدود کر لیتے ہیں، اس کو معاشرے سے، سماج سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب دین سماج سے کٹ جاتا ہے، جب دین آپ کے معاشرے سے کٹ جاتا ہے، تو پھر اس کی یہی صورت بنتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ فقط نیکی کمانے کا مہینہ رمضان ہے، اور وہ نیکی بھی ہم نمازوں کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے کما سکتے ہیں۔ وہ جو بنیادی طور پر رمضان کا مہینہ اللہ کی ہدایات، احکامات جو ہمارے اخلاق کو، ہماری سیرت کو، ہماری شخصیت کو، ہماری سوچ کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اس طرف نہیں آئے۔ یعنی ہم نے فقط ایک خاص دائرے میں دین کو بند کر کے رکھ دیا، جس سے معاشرہ بالکل کٹ کر رہ گیا، تو اس کے اثرات پھر ہمیں معاشرے پر نظر نہ آئے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پوری امت مسلمہ میں، جیسے آپ نے اشارہ کیا، مفلسی کی طرف اور اخلاقی زوال کی طرف یا علمی زوال کی طرف، اس کی بنیادی وجہ یہی نظر آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ میں اصل میں جس چیز کی جانب جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو بات پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہی تھی کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں، اس میں رمضان المبارک کی فضیلتوں کا تو بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ فضیلتیں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، رمضان المبارک ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے جو آج کا جو پروگرام ہے کہ رمضان کس طرح سے خیر خواہی بانٹتا ہے۔ یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ قوموں پر دور آتا ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دور آ چکا، اور اس دور کو کس طرح سے رمضان المبارک کے تناظر میں ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی خاصیتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کر دی ہیں؟ دیکھیے، خرابیاں تو پیدا ہو چکی ہیں نا، اب ہم خرابیوں پر نہیں بات کر رہے، اب تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ خرابیاں ہیں، اور پھر اس کے نتائج اور اثرات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بنیادی طور پر رمضان المبارک جو ہمیں خیر خواہی، غم خواری یا احساس ہمدردی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اگر ہم اسی کو بنیاد بنا لیں، اپنی سوسائٹی کی بنیاد اگر ہم اسی پہ رکھ لیں، اسی روایت پر اور اسی قدر اور ویلیو پہ ہم رکھیں، آپ دیکھیے وہ معاشرہ کیسا ہوگا، وہ فلاحی معاشرہ ہی کہلائے گا نا، ویلفیئر سوسائٹی وہ بن جائے گی، کہ جہاں پر یہ غم خواری ہمیں صرف رمضان میں نظر نہ آئے، بلکہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی ہمیں نظر آئے۔ تو اسلام بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عبادات کا جو تعلق ہے وہ آپ کے سماج اور آپ کے معاشرے سے جڑتا ہے۔ عبادات اس لیے آپ پر لازم کی گئی، آپ پر فرض کی گئی تاکہ آپ کا معاشرہ سنورے۔ اب نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو نماز فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی اور آپ چلے گئے، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی ایک سماجی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون آیا، کون نہیں گیا، کون نہیں آیا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں میرا ہمسایہ، فلاں شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کئی دنوں سے نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ معلوم کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ جو ایک معاشرہ اس طرح جڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، آپ اسی طرح روزے کو دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم ابھی بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ غمخواری اور ہمارے اندر پیدا روزہ کرتا ہے، اور حج آپ کے اندر اسی چیز کو پیدا کرتا ہے۔
تو بنیادی بات یہ کہ اسلام نے قرآن مجید میں بھی جب بات کی ہے تو قرآن نے جہاں پر نماز کی بات کی ہے وہاں پر مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی بات کی ہے۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص دین کو حقیقت میں جھٹلاتا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اسی پر ہم بات کریں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ روزہ ہے، نماز ہے، لیکن جو اخلاقیات ہیں ان کی طرف بھی ہمیں مائل ہونا ہے، ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے، ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ دیکھیے جی، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات مکمل میں کر لوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتدال اصل راستہ ہے نا، اعتدال۔ اب دیکھیے ایک راستہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، ہم انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر اپنے کلینک پہ بیٹھا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے جی میں مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک لحاظ سے انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان یہ سمجھتا ہے جی میں نماز روزہ کر لیتا ہوں، مجھے اس خدمت انسانیت کی یا خدمت خلق کی ضرورت نہیں، میں یہ کام پورا کر رہا ہوں۔ اسلام جو ان سے وہ ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو رب کا معاملہ ہے وہ رب کے ساتھ ہے، اس کو بھی پورا ہونا چاہیے، اور جو مخلوق کا معاملہ ہے اس معاملے کو بھی انسان درست راستے پر لے کر چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو مخلوق ہے یہ تو میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے۔ آپ نے وہ میرے ذہن کی بات جو ہے میری فیملی ہے، وہ جو فیملی ہے، دیکھیے کہ ہم اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے اور اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ بالکل، جو ان کو تکلیف دے تو ہمیں اس سے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت اور اس کے نیچر اور اس کے نفسیات کی بنیاد پر ایک بات کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ دیکھو جس طرح تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو میں اسی طرح اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں، اور جو مخلوق سے تعلق کو جوڑتا ہے رب فرماتے ہیں میں اس کو جوڑ دیتا ہوں، اور جو تعلق کو توڑتا ہے رب فرماتے ہیں میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ کبھی بھی دین کو مخلوق سے علیحدہ کر کے نہیں سمجھنا چاہیے، دین کو ہمیشہ مخلوق کے ساتھ، اس لیے کہ دین اسلام ایک ڈوگما نہیں ہے، فقط ایک عقیدہ، ایک نظریہ خالی خلی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سماج کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے ہمارے معاشروں میں اور ہمارے سماج میں انقلاب اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ دین رہن سہن کا سلیقہ دیتا ہے، دین نے بتا دیا ہے کہ معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، اور آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہیں ہی ہیں، ان کی ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے، اور دوسری طرف آپ نے دوسری انتہا کی طرف نہیں جانا، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اب میانہ روی اختیار کر لیتا ہے ایک شخص، میانہ روی کے ہوتے ہوئے اسے پھر مسائل کا شکار وہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو کوئی بات بری لگ گئی ہے حالت روزہ میں، چونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن ہے، حالت روزہ میں اگر کسی شخص کی بات بری لگی ہے، کسی نے اسے طنز کیا ہے، طنز کا شکار بنایا ہے، ہم اور جو ہے تکالیف کی طرف نہیں جاتے، طنز کا شکار بنائے تو وہاں پہ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ حالت روزہ میں ہے اسے کیا کہے یا کچھ بھی نہ کہے؟ دیکھیے رمضان تو صبر کا مہینہ ہے نا جی، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث میں کہ 2 مرتبہ اس کو بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور سب سے بہتر راستہ اعراض کا راستہ ہوتا ہے، ایوائڈ کا، کہ آپ ایوائڈ کریں، آپ اعراض کریں، اور یہ اگر آپ کی زندگی کا چلن بن جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بہت سا وقت بھی بچ جاتا ہے، ہماری صلاحیت بھی بچ جاتی ہے، اور ہمارے خام خواہ جو ہماری ایک ٹینشن ہے، ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، ہم اس سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت بہتر راستے بھی انسان کو ملتے ہیں۔ فقط یہ بات نہیں ہے کہ دیکھیے آپ کے سامنے اگر دیوار ہے تو آپ اب اس دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے کہ ہم مجھے یہی صحیح راستہ چاہیے، آپ دوسرے راستے کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک انسان آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، آپ کے ساتھ لڑتا ہے، طنز و تنقید کے تیر چلاتا ہے، آپ کے پاس دنیا میں کروڑوں اور انسان بھی تو ہیں نا، آپ ان کی طرف چہرہ کر لیجئے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کے ہم مزاج ہوں گے، ہم خیال ہوں گے، ہم فکر ہوں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کا دل خوش ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ الجھنا نہیں ہے، گتھم گتھا نہیں ہونا۔ آپ یہاں پہ بڑی اچھی ایک بات ہے کہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی فرما دی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بد کلامی کرتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے تو اسے تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بہت بڑا جواب ہے۔ اب 2 دفعہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں اور اعراض کریں، آپ اس چیز سے ہٹ جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار کرنے کے بعد پھر انسان پہنچ جائے کہ اب میں نے کھو لیا روزہ۔
روزے سے مراد یہی ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو میں رمضان المبارک کا احترام کر رہا ہوں. اس سے ہٹ کر بھی عام زندگی میں بھی رمضان المبارک کے بعد میں بھی اگر 30 دن کوئی اس کی پریکٹس کر لینا جی تو میرے خیال ہے اس کے 11 مہینے بڑے سکون سے گزر سکتے ہیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن آخری سوال یہ ہے، سہ حرفی جواب اسے کہہ لیجئے آپ نے دینا ہے کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ خیر خواہی کرے، تو جو اس قابل نہیں وہ کیا کرے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بالکل ہی مفلوج اور معذور اور بالکل میت کی طرح نہیں بنایا انسان کو. ہاں، کچھ نہ کچھ انسان انسانیت کو دے سکتا ہے. انسان کی جو سطح اور جو لیول ہے وہ اس پر جا کر دے سکتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی زندگی میں صحابہ اس بات پہ پریشان ہوئے تھے، بلکہ جو استقبال رمضان کی ایک طویل حدیث ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو وہاں پر صحابہ کا یہی سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک امیر شخص روزہ کھلوائے گا، وہ تو انواع و اقسام کی نعمتیں سامنے رکھ دے گا، کھانے سامنے رکھ دے گا روزہ دار کے سامنے، لیکن ایک غریب شخص ہے وہ اگر روزہ کھلواتا ہے تو پھر اس کو کیا اجر اور ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک تم روزہ ایک کھجور سے کیوں نہیں کھلواتے، ایک دودھ کے گھونٹ سے، ایک پانی کے گھونٹ سے روزہ کیوں نہیں کھلواتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی ویسا ہی اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ. یہ بنیادی بات ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا جی. دیکھیے میں بے شک جتنا بھی غریب ہوں، میں جتنا بھی محدود ہوں اپنے وسائل میں، اپنے ذرائع میں، لیکن میری زندگی سے بہت سے لوگ وابستہ بھی ہیں، اسلام بہت سے انسان وابستہ بھی ہیں. اللہ کے رسول نے اس بات کو جب بیان کر دیا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، وہ فائدہ آپ اس کو ضرور پہنچائیں. وہ فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ اس کے باہر ایک درخت لگا دیتے ہیں، اس کی چھاؤں میں غریب لوگ آ کر، مسافر آ کر بیٹھتے ہیں. کسی کی ہمت ہوتی ہے تو وہ پانی لگا دیتا ہے، تو وہ پیاسے لوگ پانی پی لیتے ہیں. راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کو بھی نیکی کہا گیا کہ راستے میں کوئی پتھر، کوئی روڑا، کوئی اینٹ، کوئی چیز پڑی، آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نابینا شخص گزرے گا اس کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. یہ بھی خیر تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں آغاز لینا ہے ایک معاشرے کی ترقی کے لیے، ایک معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی ترویج کے لیے، اور انہی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ان کی احادیث پر عمل کرنا ہے. اور رمضان مبارک تو ویسے بھی ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے. خیر خواہی کی بنیاد ہم نے اگر چاہتے ہیں ابھی سے اس معاشرے کو بہتر کریں تو ہم رمضان المبارک سے سبق لے سکتے ہیں. آج کا یہ پروگرام رمضان اور خیر خواہی کے حوالے سے تھا. ہم نے جانا کہ رمضان کس طرح سے خیر خواہی بانٹتا ہے اور ہمیں رمضان المبارک میں کس طرح سے خیر خواہی بانٹنی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ محمد امانت رسول، ان کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام روزن رمضان سے اپنے میزبان صفدر علی اور اردو پوائنٹ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.